औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हदीस शरीफ की बातें ज़रूर सुनिएगा, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आज तुम मुझसे दिन की बातें सुनते हो, आज तुम मुझसे दिन की बातें सुनते हो तो कल तुमसे दिन की बातें सुनी जाएगी, फिर उन लोगों से दिन की बातें सुनी जाएंगी जिन लोगों ने तुमसे दिन की बातें सुनी थी। लिहाजा दिन की बातें तुम खूब ध्यान से सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन की बातें तुम खूब ध्यान से सुनो और अपने बाद वाले तक पहुंचाओ और आगे तक पहुंचाओ, दूसरे को भी बताओ, फिर वे लोग अपने बाद वाले तक पहुंचाएंगे और यह सिला चलता रहेगा। दिन की बातें ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए, ज़रूर ध्यान से सुन, आप भी सुने, दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। आपके सुनने से, आपको आगे बढ़ाने से वो भी सुनेंगे। दिन की बातें खूब ध्यान से सुननी चाहिए। हज़रत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि मैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ताला के ज़माने में बैतुल्लाह के तबाह कर रहा था, बैतुल्लाह के तबाह कर रहा था तो इतने में काबला बनु लैस एक आदमी, इतने में काबला बैस तलव एक आदमी आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि मैं तुमको एक खुशखबरी न सुना दूं, कि मैंने कहा ज़रूर सुना दे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें याद है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारी कौम बनी साद के पास इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा था, तो मैंने उन पर इस्लाम के पेश करना शुरू किया और उनको इस्लाम की दावत देने लगा। उस वक्त तुमने कहा था कि तुम हमें भलाई की दावत दे रहे हो, तुम हमें भलाई की दावत दे रहे हो और भली बात का हुक्म कर रहे हो, यानी तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तस्दीक की, तो मैंने तुम्हारी यह बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी इस तस्दीक पर फरमाया, या अल्लाह अहनाफ बिन कैस की मगफिरत फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी इस बात तस्दीक पर फरमाया, या अल्लाह अहनाफ बिन कैस की मगफिरत फरमा दीजिए। हज़रत अहनाफ रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाया करते थे कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से ज़्यादा अपने किसी अमल पर उम्मीद नहीं। हज़रत अहनाफ रज़ियल्लाहु अन्हु ताला ने फरमाया था कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से ज़्यादा अपने किसी अमल पर उम्मीद नहीं। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मुशरिकीन की सरदारों में से एक सरदार के पास अल्लाह ताला की तरफ दावत देने के लिए भेजा था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मुशरिकीन के सरदारों में से एक सरदार के पास अल्लाह ताला की तरफ दावत देने के लिए भेजा। उन्होंने जाकर उसको दावत दी। उसे मुशरिक ने कहा कि जिस माबूद की तरह मुझे दावत दे रहे हो, मुशरिक ने कहा कि मुझे जिस तरह तुम दावत दे रहे हो वह चांदी का बना हुआ या तांबे का,
اس مشرک کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد کو بہت ناگوار گزری۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو مشرک کی یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے ارشاد فرمایا، تمہیں دوبارہ اس مشرک کو جا کر دعوت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے ایک ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ اس مشرک کے پاس جاؤ، تم اسے دوبارہ دعوت دو۔ انہوں نے دوبارہ دعوت دی۔ مشرک نے اپنی پہلی بات دہرائی۔ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مشرک کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جاؤ اس کو دعوت دو۔ وہ صحابی تیسری مرتبہ گیا۔ وہ صحابی تیسری مرتبہ پھر دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے تو پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا اللہ تعالیٰ نے اس مشرک کو بجلی کی کڑک بھیج کر ہلاک کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں تھے، آپ کو اس واقعہ کا علم نہیں تھا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ زمین کی طرح بجلیاں بھیجتے ہیں، پھر جس پر چاہے گرا دیتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین کی طرح بجلیاں بھیجتے ہیں، جس پر چاہے گرا دیتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ بجلی کڑک، بہت ایسے ہوتے ہیں نا، بجلی کڑکتی تو کہیں گر جاتی، ہم نے آنکھوں سے دیکھ چکے بھی۔ پھر بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے یمان بھیجا تو ان کو یہ ہدایت دی کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے۔ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہے۔ جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو ان کی اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب تم ان کے پاس جاؤ تو اس بات کی دعوت دینا کہ یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری بات مان لے تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات کی 5 نمازیں فرض کی ہے۔ اگر وہ تمہاری بات مان لے تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض 5 نمازیں فرض کی ہے اور تمہاری فرض کی ہے۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی نہ مان لے تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ زکوٰۃ ان کے مالداروں کو لے کر ان کے غریبوں کو دی جائے گی، اور وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو پھر ان کو عمدہ والوں کے لیے بچنا، یعنی زکوٰۃ کے درمیان درز یا مال لینا، عمدہ مال نہ لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی اڑ نہیں۔ تو حضرت برا رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن والد رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یمن بھیجا۔
حضرت بارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن والد رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد بن والد کے ساتھ جانے والی جماعت میں بھی تھا۔ ہم 6 مہینہ وہاں ٹھہرے اور حضرت خالد ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن اس دعوت کی قبول نہ کیا۔ حضرت خالد بن والد کے ساتھ جانے والی جماعت میں بھی تھا۔ ہم 6 مہینہ وہاں ٹھہرے۔ حضرت خالد ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو وہاں بھیجا اور ان سے فرمایا کہ حضرت خالد کو تو واپس بھیج دے اور ان کے ساتھیوں میں جو تمہارے ساتھ وہاں ہے رہنا چاہے وہ رہ جائے۔ حضرت بارہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہر گئے۔ جب ہم یمن والے کے بالکل قریب پہنچے تو وہ بھی نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف ایک صف بنائی اور ہم میں سے آگے بڑھ کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط سنائے۔ خط سن کر قابلہ ہمدان سارا ہی مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قابلہ ہمدان کے مسلمان ہونے کی خوشخبری میں خط بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ خط پڑھا اور مسلمان ہونے کی خوشخبری میں خط بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھا کر قابلہ ہمدان کی دعا کی کہ ہمدان پر سلامتی ہو، ہمدان پر سلامتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر ہمدان والوں کے لیے دعا کی کہ سلامتی ہو، سلامتی ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں یہیں تک رکھتی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ اپنوں میں خوش رہیں، اپنے کو خوش رکھیں، میرے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔